بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عربی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے 21واں ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر علم صرف کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں بیان کرنا مقصد ہے۔ یہ باتیں آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ عربی کے صیغے کس کو کیا کہتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو پہلا سبق ہے یہ علم صرف کے تعلق سے، یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں یہ پہلا سبق ہے، اور کچھ ضروری اور بہت آسان اصطلاحات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ اس میں علم صرف کی تعریف کی گئی کہ علم صرف کسے کہتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے وہ بتایا۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ پھر اس سلسلے میں چند ضروری اصطلاحات یاد رکھنے کی ہے۔ وہ اصطلاحات کیا ہیں؟ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ کیونکہ عام طور سے ہم اپنے جو الفاظ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو وہ پیش، زبر، زیر یہ استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم علم صرف کے اندر آئیں گے تو پھر علم صرف میں پیش کے بجائے ضمہ بولیں گے کہ اس حرف پر کیوں ضمہ ہے، اس حرف پر فتحہ ہے، اس حرف کے اوپر کسرہ ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ اور مضموم جس حرف پر پیش ہو، پیش والا حرف مضموم کہلائے گا، زبر والا حرف مفتوح کہلائے گا، اور زیر والا حرف مکسور کہلائے گا۔ تو مضموم پیش والا حرف، مفتوح زبر والا حرف، اور مکسور زیر والا حرف کہلائے گا۔ آگے تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو، اور حرکت زبر زیر اور پیش کو۔ سنگل ہے اگر زبر زیر پیش ہے تو اس کو حرکت کہیں گے، اور اگر دو زبر دو زیر دو پیش ہیں تو اس کو تنوین کہیں گے۔ پھر حرکت سے متحرک، متحرک کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں متحرک وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت ہو، یعنی چاہے تو وہ زبر زیر پیش ہو، چاہے دو زبر دو زیر دو پیش ہو، تو جس کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ اور جس کے اوپر حرکت نہ ہو تو سکون اور جزم، سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، تو اگر کسی حرف پر حرکت ہوگی تو وہ متحرک ہوگا، اور اگر حرکت نہیں ہے تو وہ ساکن حرف کہلائے گا۔ پھر ایک چیز اور ہے تشدید، ایک جنس کے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، جیسے ربن کی با، یعنی دو جنس کے حروف تو ہیں ایک اور پڑھے جاتے ہیں دو، تو فرماتے ہیں کہ دو حرفوں کو ایک لکھنا، لکھائی میں ایک اور پڑھنے میں دو، جیسے ربن، تو یہاں با ڈبل ہے، ربن ربن، تو کہتے ہیں جیسے ربن کی با ہے کہ اس کو ڈبل پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھنے میں یہ ایک ہے، سنگل ہے، تو اس کو تشدید کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر تشدید ہو تو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد کہتے ہیں تشدید والا حرف، جیسے ربن کی با ہے کہ اس کے اوپر تشدید ہے تو یہ مشدد حرف کہلائے گا۔ پھر دوسرا سبق بھی بڑا اہم ہے، زمانہ۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت کو کہتے ہیں، یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور زمانے تین ہیں، ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ اس سلسلے میں ہم پہلے ویڈیو بیان کر چکے ہیں، اپلوڈ کر چکے ہیں، اور آپ جو ہے امید ہے آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ تو زمانے تین ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، اور مستقبل آنے والا زمانہ۔ پھر ایک اصطلاح ہے فعل، فعل کام کو کہتے ہیں، اور فاعل کام کرنے والا، فعل یعنی کام، جیسے جانا، تو جانا یہ فعل ہے اور فاعل جانے والا ہو جائے گا، تو فعل کام کو کہتے ہیں اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربا، مارا اس نے، یعنی گزشتہ زمانے میں اس نے مارا۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانہ بتائے، جیسے یضرب، یعنی فی الحال مارتا ہے یا آئندہ مارے گا۔ تو فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ بتایا جائے پاسٹ، اور فعل مضارع جو موجودہ یا آئندہ زمانہ بتائے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے، یعنی دوسرے کو کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ فعل امر ہے، جیسے اضرب مارتو، یعنی آپ ماریے، تو یہ فعل امر ہو جائے گا۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، مت مار۔ ضربہ یضرب کے معنی ہے مارنا، تو اضرب مطلب مار، یہ فعل امر ہو جائے گا۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کو کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، مت مار۔ ایسے ہی کہا جائے لا تاکل، مت کھا، لا تجلس، مت بیٹھ، بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی۔ پھر فعل معروف، فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا معلوم ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو جو فعل ہے ضربہ، اس کا فاعل معلوم ہے، کون ہے؟ زید ہے، کہ زید مارنے والا ہے، تو اس کا فاعل معلوم ہے تو اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے۔ اور فعل مجہول وہ ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، کرنے والا، جیسے ضرب زید، کہ زید مارا گیا، ضرب زید، زید مارا گیا، لیکن مارنے والا کون ہے اس کا پتہ نہیں ہے، تو یہ فعل معروف، فعل مجہول کی تعریف۔
فعل مثبت وہ فعل ہے جو کام کے ہونے کو بتائے، جیسے ضربا اس نے مارا، تو اس میں مارنا معلوم ہو رہا ہے جو کام کے ہونے کا نہیں، یہ کام ہوا ہے، ضربا یہ کام ہوا ہے کہ اس نے مارا، ضربا اس نے مارا۔ تو فعل مثبت جس میں فعل کے ہونے کو بتایا جائے کہ ہاں فعل ہوا ہے، اور فعل منفی وہ فعل ہے جو کام کے نہ ہونے کو بتایا، جیسے ما ضربا اس نے نہیں مارا، تو فعل مثبت میں کام کا ہونا بتایا جاتا ہے اور فعل منفی میں کام کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے تیسرا سبق۔ تیسرے سبق میں فرماتے ہیں کہ آدمی تین ہیں، تین طرح کے آدمی ہوتے ہیں، غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب وہ شخص ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جو موجود نہیں ہے تو اس کو غائب کہیں گے۔ حاضر وہ شخص ہے جس سے بات کہی جا رہی ہے، اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں، یعنی جو سامنے موجود ہے تو اس کو حاضر کہیں گے۔ اور متکلم وہ شخص ہے جو بات کر رہے ہیں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم متکلم ہیں، اور آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ حاضر ہیں، اور اگر کسی تیسرے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہے تو پھر اس کو غائب کہا جائے گا۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ گنتی کے اعتبار سے بھی آدمی تین ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں، یعنی واحد ایک، تثنیہ دو اور دو سے زیادہ ہوں گے تو ان کو جمع کہتے ہیں، اسی سے اجتماع بنا ہوا ہے۔ یہ باتیں ہم بیان کر چکے ہیں لیکن یہاں واپس ان کو فائدے کے تحت دوبارہ بتا رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جنس کے اعتبار سے آدمی دو طرح کے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر مرد کو اور مؤنث عورت کو کہتے ہیں، مذکر مرد کو یعنی جینٹس، اور مؤنث لیڈیز کو، عورت کو کہا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں ماضی اور مضارع کے 14 صیغے ہیں۔ ماضی اور مضارع جن کے اوپر تعریف کی گئی کہ ماضی جو گزرا ہوا زمانہ بتائے اور مضارع کے جو آئندہ اور موجودہ زمانہ بتائے، تو فرماتے ہیں کہ ماضی اور مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر غائب کے لیے جیسے ہم بتائے تھے، ضرب، ضربا، ضربو، 3 مؤنث کے لیے ضربت، ضربتا، ضربنا، اور 3 مذکر حاضر کے لیے ضربتا، ضربتما، ضربتم، اور 3 مؤنث حاضر کے لیے جیسے ضربتی، ضربتما، ضربتنا، اور 2 متکلم کے لیے جیسے ضربتو، ضربنا۔ تو یہ کل 14 صیغے ہوتے ہیں ماضی کے بھی اور مضارع کے بھی۔ آگے چلتے ہیں چوتھا سبق۔ چوتھے سبق میں فرماتے ہیں کہ مذکر غائب کا پہلا صیغہ واحد کے لیے ہے، مذکر غائب کا پہلا صیغہ واحد کے لیے جیسے ضربا، دوسرا تثنیہ کے لیے ہے جیسے ضربا، اور تیسرا جمع کے لیے ہے جیسے ضربو، ضربا، ضربا، ضربو۔ تو یہ پہلا واحد کے لیے ہے، دوسرا دو کے لیے ہے اور تیسرا جمع کے لیے۔ اسی طرح مؤنث غائب، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے صیغوں کو سمجھو، یعنی ان میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ پہلا واحد کے لیے، دوسرا دو کے لیے اور تیسرا جمع کے لیے۔ اور متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر، واحد مؤنث دونوں کے لیے ہے، یعنی متکلم کے اندر جب ہم بولیں گے ضربتو، میں نے مارا، تو یہ ضربتو مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر عورت ہے اور وہ کہے ضربتو میں نے مارا تو وہ بھی یہی جملہ استعمال کرے گی، وہ بھی یہی صیغہ استعمال کرے گی، اور اگر مرد ہے تو وہ بھی یہی صیغہ استعمال کرے گا۔ ضربتو، ضربتو تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے متکلم میں، جیسے آپ پیچھے پڑھ کر کے آئے ہیں کہ ہم مذکر حاضر اور مؤنث حاضر غائب ان کے لیے الگ الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، متکلم میں ایسا نہیں ہے، متکلم میں مرد عورت دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ضربتو یہ پہلا صیغہ ہے، مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوگا، اور جو دوسرا صیغہ ہے ضربنا، یہ 4 لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، یعنی 2 مرد ہوں تو بھی ضربنا بولیں گے، 2 عورتیں ہوں تو بھی ضربنا بولیں گے، جمع مذکر، جمع مؤنث، یعنی اگر 2 سے زیادہ ہیں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں تو وہ بھی اپنے لیے ضربنا ہی کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی اگر 2 عورتیں بولے کہ ہم نے مارا تو وہ بھی ضربنا بولیں گی، 2 سے زیادہ ہیں تو وہ بھی ضربنا بولیں گی۔ ایسے ہی اگر مارنے والا مرد ہے تو وہ بھی ضربنا بولے گا 2 سے زیادہ ہیں، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں 2 سے زیادہ ہیں تو وہ بھی ضربنا ہی کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو اس طریقے سے متکلم کا پہلا صیغہ 2 کے لیے مذکر مؤنث، اور دوسرا صیغہ 4 کے لیے، یعنی تثنیہ مذکر مؤنث، جمع مذکر اور مؤنث۔ وہ صیغے کیا ہیں آگے پھر ان کو وہ جو ہے واضح کر کے بتا بھی دیا ہے، دیکھیے واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم۔ تو فرماتے ہیں آگے بریکٹ میں دیا ہوا ہے واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم کے لیے مشترک ہے، یعنی دونوں کے لیے یہی لفظ اور صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور 14 ہے جمع متکلم۔ جمع متکلم یہ تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم کے لیے مشترک ہے، یعنی یہ 4 کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ قاعدہ آگے کچھ اصول بیان کر دیتے ہیں کہ ماضی کے آخر میں فتحہ، یعنی ماضی کا جو صیغہ ہے اس کے آخر میں فتحہ یعنی زبر، جیسے ضربا تو با کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ مضارع کے آخر میں ضمہ، ضمہ جیسے یضربو، ضربا یہ ماضی ہے، با پر فتح ہے، اور مضارع کے آخر میں ضمہ، یضربو یہ مضارع ہے، اس کے آخر میں با پر کیا ہے؟ پیش ہے، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ تو ماضی کے آخر میں فتحہ اور مضارع کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے، اور امر اور نہیں کے آخر میں جزم ہوتا ہے۔ امر جیسے اضرب، تو یہاں پر با کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ اضرب آخری جو لفظ ہے اضرب با، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو اضرب۔ اور ایسے ہی نہیں کے آخر میں بھی لا تضرب،
تو یہاں پر بھی با کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، جزم ہے۔ تو امر اور نہیں کے آخر میں جزم ہوتا ہے۔ صرف کبیر بڑی گردان کو کہتے ہیں جس میں 14 صیغے ہوتے ہیں، جو آئندہ سبق میں آ رہی ہے، اور صرف صغیر چھوٹی گردان کو کہتے ہیں جو ہر بڑی گردان کا پہلا صیغہ لے کر بنائی جاتی ہے، جیسے نصر ینصر نصرا فہو ناصر، تو یہ صرف صغیر ہے۔ اور جو 14 صیغے جیسا کبھی اوپر بتائے گا، ضرب 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 ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، تو یہ صرف کبیر کہلاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر یہ کچھ اہم چیزیں تھیں، ان کو یاد کر لیجیے، نوٹ کر لیجیے یہاں سے۔ انشاءاللہ جو بقیہ رہ گیا ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ فقط والسلام۔